الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو اور اگر نزلنا ہم نازل کر دیتے علیہ آپ پر کتاباً فی قرطاس لکھا ہوا کاغذوں پر ایک کتاب فلمسوہ تو یہ اسے چھو لیتے بأیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقال الذین کفروا تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلم کھلا جادو ہے وقالوا اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک کہ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا آپ فرشتہ کیوں نہیں نازل کرتے اللہ ولو اور اگر انزلنا اللہ فرماتے ہم نازل کر دیں ملکن فرشتہ لقضی الامر ثم لا ينظرون پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی پھر ان کا معاملہ کام تمام کر دیا جائے گا اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات میں مشرکین مکہ کا جواب دیا ہے پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں سچے پیغمبر ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کیوں نہیں آپ پر ایسی وحی اتارتا کہ جو ہمیں نظر آئے واضح ورقوں میں لکھی ہوئی صحیفوں میں لکھی ہوئی اورات میں لکھی ہوئی ایسا کیوں نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا اور جو فرشتہ لے کر کیا ہے اس کی تصدیق بھی کرے کہ جی ہاں یہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی ان معاملات کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو جائے یہ تو ویسے ہی بدبخت ہے انہیں آپ کی نشانیوں کا خوب اچھی طریقے علم ہے یہ صرف اپنی چدراہٹ اور اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور یہ اس وجہ سے بھی آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آپ کی اطاعت کر لی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سردارت ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی پھر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی جو کہ ہمیں ماننا پڑے گا اور ہمیں آپ علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا پڑے گا ہمیں نیچے بیٹھنا پڑے گا اور پیغمبر علیہ السلام کا قد اونچا ہو جائے گا تو یہ اس وجہ سے بھی اپنی بغض اور انا اور اپنے تکبر کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے آگے رب تعالیٰ نے اس کا ایک وجہ بیان فرمایا کہ اگر ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں کہ آپ پر دین جس طرح نازل ہو رہا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق ورقوں کی صورت میں نازل ہو لکھا ہوا ہو فرشتہ بھی ساتھ آئے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرے اگر اس صورت میں بھی ہو تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہیں گے فلمسوہ بأیدیہم یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لے دیکھ بھی لے کہ یہاں واقعتاً یہ فرشتہ لے کر کے آیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دین ہے تو پھر یہ کیا کہیں گے لقال الذین کفروا ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلم کھلا جادو ہے ایسا کہاں ہو سکتا ہے تو یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے آپ کا کام ہے بلغوا عنی ولو آیا آپ نے پہنچا دیا آپ کا کام ختم ہو گیا باقی رب جانے رب کا معاملہ جانے آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں وہی لے کر کیوں نازل نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اگر پھر فرشتہ اپنی حالت میں وہی لے کر کے آ گیا پھر اس کو آپ نے نہ مانا تو پھر معاملہ ختم پھر آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا پھر آپ کو فوراً سزا دی جائے گی اور پھر آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا اور پھر آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی یہ کفار مکہ کو مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین نے دھمکی لگائی ہے اور باقی رہی بات یہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یا یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے
یہ جب یہودی اور مشرکین مکہ آپس میں لڑا کرتے تھے تو جو ایک دوسرے پر غالب آتے تھے، جو غالب آتا تھا وہ مغلوب جو ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ آخری نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام آمد ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی نشانیاں بیان کی، وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، لڑیں گے، پھر اللہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ جس نبی کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس نبی کو ہم پر بھیج دے، یہودی ہو یا اور کوئی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ صرف انا اور بغض کی وجہ سے آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین خوب علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔